مختلف گروپس اور جماعتوں کی وجہ سے ہر آدمی اپنی رائے عام اور نافذ کرنے کی منصوبہ بندی میں سرگرم ہے۔ یہ سوچ ملی طور پر کوئی مثبت اور مفید لائحہ عمل تیار کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ علم کو ہم لوگوں نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، دینی اور دنیاوی۔ اس فرق کی وجہ سے ہم ایسے افراد پیدا کرنے سے اسمرتھ ہیں جن کے پاس واقعی قائدانہ صلاحیت ہو۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملت کو مالی طور پر با اختیار بنانے کا زبردست ہتھیار ہے، لیکن جانکاری نہ رہنے کی وجہ سے ہم مال زکوٰۃ کو صحیح مقام پر لگانے سے اسمرتھ ہیں۔ منصوبہ بندی کا فقدان صرف مرکزی سطح پر ہی نہیں بلکہ خاندانی سطح پر بھی ہے۔ مال زکوٰۃ کے تئیں ہمیشہ ہماری غلط رہنمائی کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے جو اپنے اندر کشش رکھتی ہو۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے مذہبی اعمال کو انجام دینے میں ہم غفلت برتتے ہیں۔ ہم اکثر غیر اہم باتوں میں الجھے رہتے ہیں، اہم ترین سمجھ کر۔ ملی سطح پر پاردرشتا کی ضرورت ہے۔ ہم نسل کشی کے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ موب لنچنگ، آتش زنی، جائیداد، دکان کی لوٹ، لڑکیوں اور خواتین کی عصمت دری، مختلف معاملوں میں بہانہ بنا کر ہراساں کرنا، مذہبی جگہوں کو تباہ و برباد کرنا، ملازمت اور کاروبار کے مواقع کو چھیننا وغیرہ جیسے معاملے ملک میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری شناخت پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہمیں سیاسی پناہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جہاں ہم مزید شوشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں ذہنی طور پر بیمار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں مثبت اور مستحکم سوچ اور حکمت عملی تیار کرنے سے روک سکیں۔ اپنی بقا کے لیے ہم جال میں پھنس کر اپنی وقار، شناخت، عزت اور خود ہی سب بیچ رہے ہیں۔ ملی سطح پر ہمارے پاس کوئی بھی سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے۔ تکثری سماج میں ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ سماج میں علیحدہ رہنے پر چاروں طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ایک ضرورت ہے، لیکن جب کوئی قوم بیدار اور حساس نہ ہو، اپنی ہی شناخت کھو چکی ہو، تو اس قوم کا دوسری قوموں کے ساتھ مل جل کر رہنا دراصل ایک خطرے کو جنم دیتا ہے۔ یعنی دوسری قوموں کی روایات اور ثقافت دھیرے دھیرے ہم میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہم مسلمان اپنی شناخت کھو چکے ہیں، اصل قدروں کو بھلا بیٹھے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہ ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ ہم نے خود کو دوسروں کے طور طریقے میں ڈھال لیا ہے، اتنا کہ مشکل ہی سے ہمیں کوئی الگ شناخت ہو پاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری اپنی کوئی شناخت باقی نہیں رہی ہے۔ ہم اسلام کی اعلیٰ قدروں کے ساتھ دوسری قوموں پر اثر ڈالنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں، چنانچہ ہر ایک ہمیں ڈراتا ہے۔ ان لوگوں سے ہماری دشمنی محض اس لیے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم صرف احتجاج کرتے ہیں اور ٹھیک طرح نظم و ضبط کے ساتھ غور و فکر کرنے سے بیمار کر دیے گئے ہیں۔ کون کہتا ہے اور پیشگوئی کرتا ہے کہ ہم مسلمان اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہیں اور اپنا کھویا ہوا وقار واپس نہیں لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے اور دوبارہ اپنی صلاحیت منوا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے اس مقام پر لوٹنا ہوگا جو قرآن کریم ہمارے لیے پیش کرتا ہے، لیکن ہر کوئی ہمیں قرآنی طریقے سے بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کی ہدایت کے مطابق منظم منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے ہم اپنا اعتماد کھو رہے ہیں۔ پر اثر اور بالغ نظر قیاد کی عدم دستیابی، ساتھ ہی ساتھ قوم کے اندر اتحاد کی کمی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آئیے ہم اپنے مسائل پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور نشاط ثانیہ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں حل تلاش کرتے ہیں۔
اللہ سے ہمارا تعلق کمزور پڑ چکا ہے، عزت نفس کو پسے پوشت ڈال دیا ہے۔ صدی گزر گئی بہت ہی چھوٹے پیمانے پر سوچتے سوچتے، چنانچہ اب ہم طویل المیہ و منصوبہ سازی کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں اور متعدد مسائل نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ موجودہ دکھ بھرے حالات سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس فکر و تدبر کے بعد تیار کیا گیا کوئی مکمل پروگرام بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے مسیحا کے طور پر اپنے سیاسی لیڈروں کو منتخب کر لیا ہے۔ مسلم لیڈروں کو پیدا کرنے کے ادارے شاذ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جگہ سیاسی لیڈر یا مقامی سطح کے قائد بھر دیتے ہیں، جن کے قوم کی ترقی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ دولت، طاقت اور عہدوں کی لالچی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ایمان ان چیزوں کے مقابلے میں بہت ہلکا ہو گیا ہے، تاہم خود کو یا قوم کو بااختیار بنانے کے لیے مادی ذرائع کے صحیح استعمال سے اسمرتھ ہیں۔ ہم ایک قوم کے بجائے ایک بھیڑ بن گئے ہیں، جن کے پاس کوئی لیڈر نہیں، نیز ایک تابع دار بندہ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔